أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين عليه السلام وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ خواتین حضرات، پاک ہے وہ ذات، عظیم ہے وہ ذات کہ جس نے آسمان اور زمین خلق کیے اور ہمارے دلوں میں وہ اس محبت کا نور رکھا کہ جس سے وہ ایسی ذات ہے، وہ ایسی ہستی ہے جو دل نہیں رکھتا مگر محبت رکھتا ہے، وجہ وجود کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت سے۔ آج کا بہت ہی خاص پروگرام ہے، ایک ایسی شخصیت، ایک ایسی ہستی کا تذکرہ ہم کرنے جا رہے ہیں جو خانوادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنگن کا ایسا پھول ہے جو تارا ہے ہر شخص کا، ہر اہل بیت کا، جو جتنے بھی ہستیاں ہیں ان کی آنکھ کا تارا ہے۔ قد و قامت میں سب سے چھوٹا مگر کام ایسا کر دکھایا کہ ایسا قداور ہو گیا کہ دشمن بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ کیا بات ہے جناب علی اصغر کی۔ خواتین و حضرات، آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں امام حسین علیہ السلام، حسین ابن علی ابن ابی طالب کے ایک سب سے چھوٹے، ان کے گلشن کے سب سے چھوٹے پھول کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ اہل بیت کا چھوٹا بچہ بھی ہو تو وہ ایسی عظیم کام کر جاتا ہے کہ دشمن جو ہے ساری زندگی کے لیے اس کے اوپر تماچا مار جاتا ہے صرف اپنی ایک خوبصورت سی مسکراہٹ سے۔ آغاز کرتے ہیں جناب علی اصغر کی ولادت کا دن، کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ سب سے پہلے آپ کو، آپ کی ٹیم کو آج کے دن اور ہمارے ناظرین محترم کو جو اس پروگرام دیکھ رہے ہیں، آج کے دن سب کو مبارک ہو۔ اور جس عنوان کو لے کر ہم چلے ہیں، اگر ہمیں زندگی جناب علی اصغر سمجھ آ جائے تو ہمیں اہل بیت کی زندگی سمجھ آئے گی۔ اور یہ وہ معصوم کلی ہیں اہل بیت کی جنہوں نے مسکرا کر رہتی دنیا تک دشمن کے چہرے پہ تماچا تو مار ہی دیا، حق اور باطل کی پہچان کے بنیادی بنا دیا۔ اور قرآن کی جو آیت ہے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ کس گناہ سے تم طفل معصوم کو مارتے تھے، اس کی مصداق جناب علی اصغر بن کر ابھر کر سامنے آ گئے۔ اور جو اللہ قرآن میں ایسے لوگوں پر جو بے گناہوں پہ ظلم کرتے ہیں، اور وہ بے گناہ جو طفل صغیر ہو، اس کے مکافات عمل اور اس کی سزا کیا ہے، دشمنوں کی سزا کی معیار اور حق پرستوں کی حق کی معیار کی نشان اور نشاندہی وجود جناب علی اصغر علیہ السلام ہے۔ آج جن کی ولادت کا دن ہے، بہت ساری روایات میں 9 رجب المرجب جناب علی اصغر کی ولادت کا دن ملتا ہے، اور اس پر ہمارے پاس دلائل یہ ہیں کہ 9 رجب ہی کیوں، رجب کے مہینے میں ولادت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس کی جو ایک دلیل ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ روز تاسوعہ 9 محرم کو جب عمر سعد کی طرف سے اعلان جنگ ہوا، امام علیہ السلام نے فرمایا عباس ایک دن کی اور مہلت لینا۔ عمر سعد کی طرف سے سوال ہوا وجہ کیا ہے، کہ آج کی رات میں عبادت میں گزارنا چاہتا ہوں۔ مولا عباس فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ تھی، قربانی کے لیے 6 مہینے کا مکمل ہونا ضروری تھا، اور 9 محرم کو جناب علی اصغر 9 مہینے کے ہوتے، 10 محرم کو یہ قربانی 6 مہینے کا مکمل ہو چکا ہوتا۔ اس لیے امام علیہ السلام نے ایک دن کی مہلت اور لی ہے۔ جو کربلا کا نقشہ بدل دیتا ہے اسے اصغر کہتے ہیں، جناب علی اصغر کہتے ہیں۔ یہ وہ ہستی ہیں جنہیں اہل بیت نے باب الحوائج کہا۔ کیا کہنے ہیں؟ باب الحوائج ان ہستیوں کو کہا جاتا ہے جو حاجتوں کا دروازہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں بھی ارشاد فرماتا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلے کی تلاش کرو۔ اس کی بارگاہ میں جانے کے لیے کچھ ہستیوں کا واسطہ دینا پڑتا ہے۔ جب جناب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آ کر معافی مانگی تو جناب یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا، انشاءاللہ میں تمہارے لیے طلب مغفرت کروں گا۔ اور اتنا روئے تھے
की आंखें नाबीना हो गई थी। बिल्कुल। यहाँ पे सवाल है, जनाब याकूब ने ये नहीं फरमाया जाओ डायरेक्ट अल्लाह से मांग लो, ठीक। याकूब को वसीला बना कर कहा आप हमारे लिए तलब मग़फ़िरत करें। और जनाब याकूब के पास जब यूसुफ का लिबास आया, उस कुर्ते को जब आंखों से लगाया, बेनाई पलट आई। कुर्ते में कमाल है या नहीं, ये वसीला था बेनाई को पलटाने के लिए। ये भी इज़्ने खुदा से है, इज़्ने खुदा के बगैर नामुमकिन है। बेशक जैसे वो हस्तियाँ तवस्सुल के साथ वसीले के ज़रिए अल्लाह तक पहुँचते हैं, अल्लाह ने अपनी उम्मत मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि के लिए अहले बैत को बाइस तवस्सुल और वसीला करार दिया है। और 6 माह के अली असगर तारीख़ के लिए बाबुल हवाइज बन गए। जो इनका वास्ता देता है वो दर मोहम्मद व आले मोहम्मद से कभी खाली वापस नहीं आता। जिन्हें 6 महीने की सिन में बाबुल हवाइज का लक़ब मिल जाए। और यहाँ हमारे नाज़रीन जानते हैं पूरे करबला में 2 हस्ती हैं जिन्हें बाबुल हवाइज कहा जाता है। एक जनाब अबुल फजल अब्बास है और एक जनाब अली असगर है। थे 6 माह के, लेकिन कुर्बानी देने के बाद अली अकबर और अली असगर बराबर हो। क्या कहने, क्या कहने, दोनों शहादत के उस मंजिल तक पहुंचे। क्या कहने, बड़ी खूबसूरती से आपने वसीले को बयान किया। और वो ऐसे प्रोग्राम्स हैं ना कि जिसमें बहुत सारी लोगों के जो देखने और सुनने वाले होते हैं उनकी जहनों में जो गिरहें होती हैं वो खुलती चली जाती हैं। तो ये साथ साथ बड़ी खूबसूरती से आपने एक्सप्लेन किया। अच्छा, वसीले की हमने गुफ्तगू की, वसीले की बात की, तो वसीला जो लाने का वसीला या ज़रिया जो बनी, जो उम्मे रुबाब वालदाए मादरे जनाब अली असगर के हवाले से माँ का किरदार है वो अहम तरीन किरदार है। मैं चाहूँगी कि जो बीबी का किरदार था अपने उस नन्हे मुजाहिद को तैयार करने में और उनकी 6 महीने में क्या मतलब परवरिश कह ले या तरबियत क्या हो सकती है, मगर ये एक अपनी मिसाल आप है जो 6 महीने में उनकी हुई, क्या फरमाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। आज 9 रजब और विलादत जनाब अली असगर का दिन सब आलम इस्लाम को, जो भी आशिकान रसूल हैं बेशक, उनको आज की विलादत मुबारक। दूसरा, आज का दिन अपने माओं की तजदीद अहद का दिन। क्या कहने, इसलिए कि हर माँ को सबसे ज़्यादा मोहब्बत अपनी औलाद से उस वक्त होती है जब आगोश में होती है। ट्रू। ये कुर्बानी जो तैयारी का सिलसिला ना आज का नहीं है। जनाब खदीजा से अगर मैं शुरू करूं और उससे पहले मैं बीबी हाजरा से शुरू करूं कि जो मक्का है, जो काबा, जो जमजम है वो भी यादगार है बेशक। जब बीबी हाजरा को जनाब इब्राहीम ने उस सरजमीन पर उतारा था, एक नन्हे से बच्चे के साथ आगोश में है, तो जनाब इब्राहीम ने पूछा था कि आप कैसा महसूस करती हैं कि आप मुझे साबिरों में पाएंगे। सही। और फिर जब वो माँ अपने बच्चे को लेटाकर पानी के लिए सफ़ा और मरवा पर सही कर रही हैं, तो उसी बच्चे की एड़ियों से पानी निकला जो आज भी जारी हो सकता है। क्या कहने, अगर बीबी ना कहती ज़मज़म तो शायद पूरी कायनात बह जाती। क्या कहने, पानी में इतना जोर था। परवरदिगार क्या बता रहा है कि तहारत, परवरदिगार क्या बता रहा है कि कमाल मोहताजे उम्र नहीं है। ये जनाब इस्माइल की एड़ियों से पानी निकाल कर बताया और करबला में जनाब अली असगर की मुस्कुराहट से बताया। क्या कहने, क्या कहने। अच्छा, बीबी रुबाब उमराउल कैस कबीले के सरदार की बेटी। बीबी रुबाब नेजा चलाना भी जानती थी और बीबी रुबाब अपने जमाने की, अगर आप पहले मरसिया निगार समझिए या पहला मरसिया गो समझिए तो बीबी रुबाब है। सही। तारीख में बीबी रुबाब के मरसिये हैं और बीबी रुबाब ने करबला से लेकर शाम तक हर मकाम पर अपने मरसिये से करबला के वाक़े को उजागर किया। बीबी रुबाब का सबसे बड़ा कमाल। अच्छा, बीबी रुबाब ने 6 महीने के उस बच्चे की तरबियत ऐसी क्या कर दी, कमाल कर दी। ये तो तरबियत का पहला स्पेल देखिए कि जब इमाम करबला में कह रहे हैं हल में नासिर यंसुरना सदके, या उससे पहले जब मदीने से इमाम 28 रजब को निकले, चंद दिन के जनाब अली असगर हैं। अब इमाम जब लेकर जा रहे हैं तो बीबी सुकरा की गोद से भाई नहीं आते। इमाम ने कान में क्या कहा कि शहीद होने वालों में तुम्हारा भी नाम है, तो बच्चा हुमक कर बाबा की गोद में आ गया। गोया उस चंद दिन की उम्र में बच्चा मकाम शहादत को भी समझता है और लुत्फ शहादत को भी। क्या कहने। दूसरा, जब इमाम अली मकाम ने करबला में मकाम पर हल में नासिर यंसुरना की पुकार दी है, तो जो फौज अश्किया है उसमें से कोई नहीं तड़पा। जो झूले में 6 महीने का बच्चा
جو 3 دن کا پیاسا بھی ہے, جس کی ماں نے اسے 3 دن سے شیر بھی نہیں دیا ہے, بھوک ہے, پیاس ہے, گرمی ہے, حالات نامزائد ہیں, ان حالات میں بھی جب اس کی آنکھیں بھوک کی شدت سے بند ہیں لیکن سماعت میں حجت خدا کی پکار کی اتنی شناسائی ہے کہ بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے گر کے بتایا, اور جتنے بھی شہداء تھے ان کے لاشوں نے زمین میں مقتل میں تڑپ کر بتایا کہ انہیں معرفت حجت خدا ہے, یعنی شیر مادر سے معرفت حجت خدا ہے. پھر تیسرا تربیت کا ایک پہلو, جب حرملہ تیر چلا رہا ہے اور خیمے کے در پر وہ کہتا ہے تیر خطا ہو رہا ہے, روایت میں ہے نا خطا ہوا, اور بار بار بچے کی نظریں خیمے کی طرف جاتی ہیں, ایسا لگتا ہے جیسے کوئی انسٹرکشنز بچے کو دے رہا ہے. Oh my God, وہ جو کنیکٹیوٹی ماں کے ساتھ, وہ ماں دیکھیے, کیونکہ حرملہ جو تیر چلا رہا ہے نا وہ اپنی ہائٹ کے حساب سے چلا رہا ہے, جناب علی اصغر آغوش میں ہے, ماں کیا سمجھانا چاہ رہی ہے کہ وہ تیر اونچائی پر ہے, دیکھو تیر تمہارے بابا کو نہ لگے جو حجت خدا ہے. اور تاریخ میں ہے کہ جو جناب علی اصغر نے تیر کھایا ہے وہ اپنی گردن کو اونچا کر کے اور تیر لگنے کے بعد مسکرا کر پہلے ماں کی طرف دیکھا ہے کہ جو ماں تربیت دے رہی ہے کہ دیکھو تیر حجت خدا کو. جو آپ کی گفتگو ماشاءاللہ اتنی آپ نے اس کو خوبصورتی سے بیان کیا کہ شکم مادر سے جو بچے کی ٹریننگ کا سلسلے کا جو آغاز ہوا, اور پھر اس کے بعد ہر لمحہ بلمحہ, جب سفر میں ہے تب بھی, جب رات کا وقت ہے, جب تیاری کر کے مجاہد کو بھیج رہی ہے تب بھی, اور تب بھی کہ جب امام حسین علیہ السلام کے دست مبارک میں ہیں, اس وقت بھی ماں کی وہ کنیکٹیوٹی, اور یہ کنیکٹیوٹی آج کی ماں کو اپنے بچوں کے ساتھ کرنی ہے. انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ ہم شاید کنیکٹ ہوتے ہی نہیں ہیں, ہم آج کی ماں کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کنیکشن کیا ہے, کیونکہ ایک مائیں ہوتی ہیں جو تقدیریں بدل دیتی ہیں, نہ صرف بچوں کی بلکہ قوموں کی. تو آج ایک ایسی ہی ماں کے حوالے سے ابھی گفتگو کریں گے, کیونکہ وہ جو 6 مہینے کا کم سن بچہ ہے جس کا جو کارنامہ ہے وہ عظیم تر ہے, مگر اس کے پیچھے جو کردار ہے وہ اس ماں کا ہے اور اس شعور کا ہے جو اس ماں کو ہے. ہلمن کی صد دے چکے جب شاہ خوش خصال, اصغر کا تڑپنا بھی تھا اپنی جگہ کمال, ہمکی میں بیاں ہوتا تھا یہ جوش بے مثال, جی ہوں صغیر ہوں مگر میں سیدہ کا لال, لو خوب ماں سجا چکی جب دیکھ بھال کر, شبیر چلے گود میں بچہ سنبھال کر. خواتین و حضرات, یہ تمام چیزیں کہہ دینا آسان ہوتا ہے اور سن لینا بھی آسان ہوتا ہے, مگر جو بھی ہے ماں کا جو دل ہے وہ ماں کا ہی دل ہوتا ہے. وہ جانتی ہے, شعور رکھتی ہے, معرفت رکھتی ہے, مودت رکھتی ہے, مگر وہ ماں ہے, وہ جذبات بھی رکھتی ہے. اور جہاں جذبات کی بات آئے گی, ظاہر ہے یہ تمام چیزیں رکھنا اس بات کی میں سمجھتی ہوں دلیل ہے کہ وہ بہت زیادہ جذبات رکھتی ہے, تو یہ سارے شعور ہیں اس کو کہ معرفت بھی ہونی چاہیے اور کس طرح سے آپ نے حق ادا کرنا ہے. تو جو بی بی ام رباب کا ہم ظاہر تذکرہ کر رہے ہیں کہ جن کا ایک اہم کردار ہم نے پہلے بھی بات کی, اور بچے کے ساتھ کنیکٹیوٹی, اور پھر امام حسین علیہ السلام کا خاص طور پہ جناب ام رباب کے لیے بارہا ان کی تعریف کرنا, اور تعریف سے بڑھ کر میں کہوں گی کہ اپنی محبت کا اظہار کرنا. کیا اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے, امام حسین علیہ السلام کی جو محبت جناب ام رباب سے تھی, یہ محبت طرفینی محبت ہے. اسی حد و کمال سے جناب رباب بھی انتہا کی عشق اور مودت کی معراج میں. آپ عرب کے اگر اس زمانے کے لوگوں کو دیکھیں, جب خاتون بیوہ ہو جاتی ہے وہ فوراً شادی کرتی ہے, چاہے وہ 80 سال کی کیوں نہ ہو. وہاں پہ سیکنڈ میرج کوئی معنی نہیں رکھتا, اور تاریخ میں کم از کم 10 معتبر مورخین نے لکھا ہے کہ جناب ام رباب نے شادی نہیں کی. ٹھیک, اس کا مطلب ہے وہاں بریکنگ نیوز ہے کہ انہوں نے شادی نہیں کی. شادی نہ کرنا اگر ایک نارمل بات ہوتی 10 مورخین نہ لکھتے. اور جناب ام رباب کی وفاداری کی انتہا یہ تھی, جہاں تمام اعراب کے خواتین شادیاں کرتی ہیں, شادی سے انکار کر کے 1 سال تک بیوی دھوپ میں بیٹھی, سائے میں نہیں بیٹھی. یہ محبت اور مودت جناب رباب ہیں. اور 1 سال تک ٹھنڈا پانی نہیں پیا, مرغن کھانا نہیں کھایا, اور یہی فرما کر روتی تھی میرے آقا اور سردار. ان کے مرثیے میں مصائب میں اپنی بیٹی اور بیٹے کا تذکرہ کم ملتا ہے. اچھا, سب سے زیادہ تذکرہ مولا حسین علیہ السلام کا ملتا ہے.
صحیح. کہ جتنی بیویاں کربلا میں تھیں وہ سب فدا تھی امام حسین پر. صحیح. اپنی قربانیاں دینے کے بعد اپنی قربانیوں کا تذکرہ نہیں کرتی. اگر کوئی تذکرہ ہے وہ صرف اور صرف امام حسین علیہ السلام کا ہے. مولا امام حسین فرماتے ہیں جس گھر میں رباب اور جناب سکینہ نہ ہو اس گھر میں مجھے چین نہیں آتا. یہ آج کی جہاں ہم خواتین کے لیے کہتے ہیں وہاں مردوں کے لیے بھی ایک بہت بڑا درس ہے. اظہار محبت کیجیے. جی بالکل. اظہار محبت کرنے کے بعد آپ کے گھر کی جو ہے بنیادیں مضبوط ہو جاتی ہیں. اور جناب علی اکبر جناب زینب فرماتی ہیں جب میرے بھائی امام حسین علیہ السلام جب جناب ام رباب جناب سکینہ میکے چلی جاتی رات بھر گھر کے صحن میں ٹہلتے تھے اور پوچھا کرتے تھے کتنے دن گزر گئے رباب کو گئے. یہ کمال عشق اور محبت. یہ بھی بتا رہے ہیں کہ گھریلو زندگی میں کتنا ضروری ہے. آج ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں ایکسپریشن جو ہے ہم بس میرے خیال ہے فونوں کی حد تک تو ایکسپریس کرنے میں وہ ایموشنز دینے میں رہ گئے ہیں. بٹ وین اٹ کمز ٹو ٹیلنگ یور اسپاؤس یا اپنے لوڈ ونس کو بتانے کے لیے کہ ہمیں آپ سے محبت ہے اظہار نہیں ہے. تو اگر آپ امام کے ماننے والے ہیں تو دیکھیں کہ وہ اپنی محبت کا پریکٹیکلی بھی دل میں محبت ضرور ہوگی. اظہار محبت ضرور. آپ کے گھر میں سکون اور تسکین اور طرفین کے دل میں محبت اجاگر ہوتی ہے. بتانا ضروری ہے. اور یہ راتوں کو ٹہلنا صحیح اداسی کا اظہار کرنا اور اظہار تمام اہل خانہ دیکھ رہے ہیں کہ مولا حسین علیہ السلام کے چہرے میں اگر اداسی وہ کس وجہ سے. اور اس میں سب سے بڑی بات عروج گھر والوں کو بھی اتنا ظرف رکھنا چاہیے کہ اگر گھر کا مرد اپنی بیگم کے لیے اداس ہے اس میں جو ہے تنزیہ جملے کہنے کی جگہ بالکل اور کچھ ہمارے معاشرے میں جو جملے کسے جاتے ہیں بالکل اس کی جگہ اس کو اپریشیٹ کیا جائے. اور امام علیہ السلام کی محبت کی انتہائی محبت عروج محبت یہ ہے کہ جناب علی اصغر 9 رجب کو ولادت ہوتی ہے. 28 رجب کو یہ قافلہ مدینے سے نکلتا ہے. بالکل اس وقت شاید 20-22 دن کے ہیں جناب علی اصغر. اس کیفیت میں جناب رباب امام حسین کے ساتھ ہم سفر صحیح. جو بچے کی ڈیلیوری کے بعد جو خاتون کی کیفیت ہوتی ہے صحیح. اور جب مکہ سے نکلی ہیں یہ طفل صغیر 5 ماہ کچھ دن کے پورا یہ سفر مہینے کا بی بی رباب نے مولا حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا. اور دوران سفر کمال یہ تھا جب بچے تھک جاتے تھے جب قافلے کے بزرگ تھک جاتے تھے وہ اس بچے کو جب گود میں لیتے تھے سب کی تھکن دور ہو جاتی تھی. اور جیسے معصوم جانتا ہے کہ ہر چہرے کی تھکاوٹ میرے مسکراہٹ سے اتر. کمال ہے جناب علی اصغر. اور تو ان کی مسکراہٹ نے کیا کمال دکھایا نہ صرف اہل بیت کو سکون دینے کے لیے اور پھر وہ جو ہم نے شروع میں بات کی کہ دشمن کے منہ پہ ایک ایسا تماچا جو ساری زندگی کے لیے وہ لکھا گیا ہسٹری میں لکھا گیا. میں سید شباب صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ہم جب کربلا کی تاریخ اور خاص طور پر 10 محرم کا وہ وقت جب بالکل آخر میں امام حسین علیہ السلام اپنے بچے کو لے کر جاتے ہیں اکثر ہم تذکرہ یہ کرتے ہیں کہ ماں کی کیا حالت ہوگی مگر امام حسین علیہ السلام ایک باپ ہیں اور 6 ماہ کا بچہ ہے کہ جس کو جنگ کے لیے نہیں بلکہ پیاس کی وجہ سے اس کو لے کر جائے جا رہے ہیں کہ چلو میں اگر دنیا کے سامنے تم سمجھتے ہو کہ میرا قصور ہے تو اس بچے کا کیا قصور ہے جو آخری حجت تمام کی. میں پوچھنا چاہوں گی کہ امام حسین کے کیا تاثرات اور پھر اس بچے کا مسکرانا وہ کیا اہمیت رکھتا ہے کربلا کے میدان میں. عروج یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے کہ جو بی بی یہاں پر آ گئی ہے وہ اتنی معرفت اور اتنی مودت رکھتی ہے کہ اس کے نزدیک اہم حجت خدا اور مرضی خدا ہے. صحیح. کربلا کی ہر ماں نے اپنے آپ کو خوش نصیب تصور کیا ہے کہ ہماری قربانی راہ خدا میں جا رہی ہے. جیسے جناب ہاجرہ نے اپنے بیٹے کو تیار کر کے جناب ابراہیم کو دیا تھا. یہ وہی مقام ہے وہی قدر و منزلت ہے. اسی لیے پروردگار نے اس ذبح کو اس ذبح عظیم میں بدلا ہے جو کربلا میں ہے. وہ ذبح بھی نہ ہوتی اگر ماں نہ ہوتی یہ ذبح عظیم بھی نہ ہوتی اگر مائیں شامل نہ ہوتی. ٹھیک. بی بی رباب نے فقط جناب علی اصغر کی قربانی نہیں دی جناب سکینہ کی بھی قربانی دی ہے. ٹھیک. یہ وہ واحد ماں ہے جن کے دونوں بچے بیٹا بھی اور بیٹی بھی فکر کربلا میں راستے میں ایک بچی شام میں اور ایک کربلا. کیا کہنا. اچھا امام نے وہ اپنی بیٹی بی بی سکینہ اور جناب علی اصغر سے اب امام جب حل میں ناصر ینصرنا کی پکار کر رہے ہیں اور بچے کے رونے کی آواز سنی تو امام آ کر ماں سے کیا کہتے ہیں کہ لاؤ میں اسے پانی پلا لوں.
اور بی بی رباب بھی اپنی اس قربانی کو کم سن نہیں تصور کر رہی. صحیح. جس طرح اور ماؤں نے اپنے بچوں کو لباس پہنایا تیار کیا, ایسے بی بی رباب بھی لے کر گئیں دوسرے خیمے میں, لباس پہنایا تیار کیا. بے شک کم سن, لیکن علی ہے. علی کیا کہنے, اے علی کیا کہنے, قربانی جاری ہے. علی اصغر کی قربانی جاری ہے, اور امام علی مقام اپنی اس قربانی کو. اچھا پھر قدم چل رہے ہیں. اب شفقت دیکھیے باپ کی کہ جب چہرے پر سے لوگ سمجھے کہ شاید قرآن لے کر آ رہے, لیکن جب امام نے چہرے پر سے کپڑا ہٹایا, بچے کو دیکھا, تو تھوڑا سا فوج اشکیہ میں ہلچل ہوئی کہ امام بچہ لے کر آ گئے. امام نے کہا کہ اسے فقط کچھ قطرے, کیونکہ 6 مہینے کا بچہ ہے, اسے کوزہ بھر کے پانی کی ضرورت نہیں ہے. امام کے وہ جملے کہ اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے, اس کو فقط چند قطرے پانی کے دے دو. امام نے فقط اسے حجت تمام کرنے کے لیے بھی جناب علی اصغر کو گود میں نہیں رکھا, زمین کربلا پر لٹایا. اب وہاں پر شفقت پدری. جناب ابراہیم کو دیکھیے, امام علی مقام کو دیکھیے. جناب ابراہیم جب جناب اسماعیل علیہ السلام کو لٹا رہے ہیں تو اپنی چادر سے انہوں نے کنکریاں صاف کر کے بیٹے کو لٹایا. یہااں پر امام علی مقام بھی جب جناب علی اصغر کو لٹا رہے ہیں تو زمین کو صاف کیا انہوں نے, زمین کربلا کو جو اس وقت تپ رہی ہے. بچے نے بھی لیٹتے ہی اپنی پشت کو اٹھایا ہے, یہ بتانے کے لیے کہ زمین کربلا کتنی گرم ہے. لیکن جس فکر کی وجہ سے میں یہاں پر آیا ہوں وہ فکر اس گرمی سے بھی بلندتر ہے. جس ماں نے مجھے تیار کر کے بھیجا ہے اس ماں کی. اچھا پھر شہادت کے بعد امام نے لہو کو اپنے چہرے, یہ بڑا امپورٹنٹ وہ لمحہ ہے کہ جب امام کہ وہ 4 قدم آگے جانا, 7 قدم آگے اور پیچھے. اب وہ آگے اور پیچھے جانے کی کیا وجہ ہے؟ امام سمجھتے جانتے ہیں ماں انتظار میں ہے, بچہ اس تیر سے نہر کیا گیا ہے, شہید کیا گیا ہے جس سے اونٹوں کو نہر کیا جاتا ہے. یعنی اتنا بڑا تیر ایک 6 مہینے کے بچے کے لیے. امام اس ساری تکلیف, اس ساری, اب یہ محبت کی کنیکٹیویٹی دیکھیے. ادھر ماں خیمے کے اندر ہے لیکن ماں کے بھی شکوہ نہیں ہے, ماں نے بھی سجدے میں سر رکھ کر اپنی قربانی کے قبول ہونے کی شکر ادا کیا. پھر بی بی جب مدینے آئی ہیں تو بی بی رباب کا جو سب سے بڑا کمال ہے, بی بی نے جو بھی ذکر کربلا کیا ہے وہ جناب فضہ کے ہاتھ پیغام بھجوا کر بچوں کو بلا کر کیا ہے. صحیح. انہوں نے کہا مدینے کے بچوں کو بلاؤ, کیونکہ بچہ وہ واحد شے ہے کہ جس کو جو بچپن میں ایک چیز سکھا دی جائے وہ نہیں بھولتی. دیکھیے تربیت کے لیے کوئی 12 برس نہیں چاہیے, یہ ہمارا مذہب بھی کہتا ہے آغوش مادر سے. آپ جو شے بچوں کو, جناب موسیٰ نے جب تبلیغ کا آغاز کیا تھا تو جناب موسیٰ نے بھی تبلیغ کا آغاز بچوں سے کیا. اور اگر یہ بات میں کہوں تو یہ درستی ہوگی, میں نے کہیں پڑھا, مجھے اس میں بتائے گا کہ جو بچے کی ٹریننگ ہوتی ہے وہ 5 سال تک ہو جاتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہے. سبحان. تو یہ تو ہمارے ائمہ معصومین کا قول ہے نا کہ 7 برس تک بچہ امام علی کی صحیح. کیا میں کہتی ہوں براٹ اپ کرنے کا, بچوں کی پرورش کرنے کا کیا وہ ہے کہ 7 سال تک بچہ جو ہے وہ آپ اس کے غلام ہیں, ایگزیکٹلی, اور وہ آپ کا آقا ہے. اس کے بعد وہ آپ کا غلام, آپ اس کے آقا, اور اس کے بعد پھر وہ دوست, اور وہ بالکل کیا کہنے. تو یہ دین اسلام نے ہمیں کربلا میں بی بی رباب کی آغوش سے, اگر کوئی یہ کہے کہ کربلا میں اتنے بڑے شہید تھے, میرا بچہ چھوٹا ہے, میں اس کو کیسے تیار کروں, تو دیکھیے وہ جناب رباب کو. اچھا ایک بہت اہم, جب ظاہر جنگ ہو رہی تھی اور وہ سارا کچھ ہوا, اس میں شہادتیں ہو گئیں اور ہر کوئی شہید ہو گیا, مگر اگر ہم یہ بات کہیں, اور یہ ہمارا ایمان بھی ہے, ہمارا یقین ہے کہ جناب علی اصغر علیہ السلام کی جو شہادت ہے بیسکلی اس نے اس فوج کے اندر تہلکہ مچا دیا, ایک ہلچل مچ گئی, اور جو بغاوت ہے اس کا آغاز وہاں سے ہوا. اس حوالے سے کیا فرمائیں گے, کیونکہ ایک بہت اہم کردار ہے. بالکل. دیکھیے جناب علی اصغر کے بارے میں جو زیارات ہیں, امام صادق علیہ السلام جب زیارت پڑھتے فرماتے السلام علیکہ یا عبداللہ الرضی. صحیح. امام حسین علیہ السلام کے جملے میں بھی یہ بہت ضروری ہے, عبداللہ رضی. عبداللہ رضی کا کیا مطلب ہے؟ وہ بچہ جو ماں کا دودھ پیتا ہے. ٹھیک. اور بہت سارے اقوال آتے ہیں کہ وہ 2 سال کے تھے, 6 سال کے تھے, اس کی کوئی سندیت نہیں ہے. صحیح. علی اصغر 6 ماہ کے تھے, اور اس کے لیے دلیل عبداللہ رضی. پہلی بات. دوسری بات, جب ہر بچے کا رضی یعنی شیر خار, ٹھیک, رضی ذات سے. اور دوسری بات جو ہے, تمام بیٹیوں کے نام فاطمہ رکھا, بیٹوں کے نام علی رکھا, تو سکینہ فاطمہ نہیں ہے,
تو کیا مطلب؟ جناب مولا حسین نے فاطمہ کبریٰ، فاطمہ وسطیٰ، فاطمہ صغریٰ نام اس ترتیب سے رکھے تھے. اس بیٹی کا نام بھی فاطمہ ہے، لیکن شدت محبت کی وجہ سے سکینہ کا مطلب ہے تسکین دینے والی، کیونکہ بابا کے سینے پہ سوتی تھی، بابا کو تسکین دیتی تھی، اس لیے لقب ملا تھا سکینہ. نام حقیقت میں ان کا بھی فاطمہ ہے. جناب علی اصغر یعنی سب سے چھوٹے علی، یہ تھے ان کے ناموں کے حوالے سے. اب جناب علی اصغر نے اپنی شہادت سے پہلے یا شہادت کے بعد جو پیغام دیا وہ کیا تھا؟ دنیا کو بتا دیا کہ حق اور باطل کی پہچان کیا، اور بتا دیا امام حسین جنگ کے لیے نہیں آئے تھے. اگر جنگ کے لیے آتے ساتھ بچے اور خواتین کو لے کر نہ آتے. اور امام نے مطالبہ بھی پانی کا کیا تھا، اور یہاں تک فرمایا تھا اگر میرے ہاتھ میں نہیں لے جاؤ اس کو ایک قطرہ پانی پلا دو. اس تیر کے بعد جو لشکر اشقیہ میں ہلچل مچ گئی، قیامت صغریٰ بپا تھی. اور بہت سارے روایت کے مطابق پیچھے جو لشکر اشقیہ میں لوگ رو رہے تھے کہ اے ہمارے ساتھ تو اس کو پانی پلا دیتا، یہ جنگ لڑ نہیں سکتا. لیکن حجت خدا تمام ہونی تھی، حجت تمام کرنی تھی کہ حق اور باطل میں فرق کیا ہے. اور یہ طفل صغیر شہادت ہو گئی، بات ختم. امام حسین علیہ السلام نے تمام شہداء میں سے کسی شہید کو نہیں دفنایا، صرف اور صرف جناب علی اصغر کو دفنا کر دنیا والوں کو میسج دیا کہ جس کو دفنا دیا جاتا ہے نبش قبر نہیں ہوتی، اور نبش قبر ہو بھی جائے تو میت کو مسئلہ نہیں کرتے. نبی کریم نے منع کر دیا تھا کہ اگر کسی کا سر کاٹ دو تو اس کے بدن کے ٹکڑے مت کرو، اس کو مسئلہ مت کرو. وہ شہید واحد جسے دفنایا گیا انہیں قبر سے نکالا گیا. نکالنے کے بعد وہ کٹی ہوئی گردن اسے جدا کیا گیا. یہ ظلم اور بربریت کی انتہا یہ تھی، اور آج بھی ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں. اس طفل صغیر کے سر مبارک کو نوک کے نیزہ چڑھایا گیا. یہاں سے تبلیغ علی اصغر شروع ہوگی. شام ہو یا کوفہ ہو، لوگ جو تالیاں بجا رہے تھے، جو عید منانے آئے تھے، جو باغی کے گھر والے کہہ کر آئے تھے، وہ رونے پر مجبور ہو گئے. کیا یہ بچہ بھی بغاوت کرنے آیا تھا؟ کیا یہ بچہ بھی جنگ لڑنے آیا تھا؟ جناب علی اصغر نے بابا کی گود میں مسکرا کر اور نوک کے نیزہ اپنے معصوم سر مبارک کے ذریعے وہ تبلیغ کر دی کہ جناب امام علی بن الحسین اور جناب زینب کے خطبہ بیان کرنے کے جو راستے ہموار کیے ہیں یہ سر مبارک علی اصغر پہ، کیونکہ کلام کا اثر اس دل پہ ہوتا ہے جو نرم ہو چکی ہوں. اور یہ رو چکے تھے، لوگ رو رہے تھے، دلوں میں نرمی آ چکی تھی. اس نرم دل پہ جناب زینب اور جناب امام زین العابدین کی خطبوں کا اثر تھا. بس ان خطبوں کے پیچھے اگر کوئی کردار ہے وہ کردار ہے جناب علی اصغر کا کردار. خواتین و حضرات، ایک بہت ہی اہم کردار اہل بیت کا، ایک ایسی شخصیت جو ویسے تو کم سن تھی مگر ایسا اہم کام کر دیا کہ پرچم اسلام ہمیشہ کے لیے بلند کر دیا. ہم تذکرہ کر رہے ہیں جناب علی اصغر علیہ السلام کا. امام حسین علیہ السلام کے سینے مبارک پر بعد از شہادت ان کے سب سے چھوٹے جو جگر کے ٹکڑے تھے وہ سو رہے ہیں، جناب علی اصغر. یہ بہت سارے لوگوں کو اس بات کے حوالے سے علم نہیں ہے، مگر جب مجھے پتہ چلا تو مجھے بڑا ایک وہ جسے کہتے ہیں نا بڑا اچھا بھی لگا. اور اس کی ظاہر ہے دیکھیں یہ گھرانہ ایسا ہے کہ امام کا اپنی شہادت سے پہلے اپنی بیٹی کو سینے پہ سلانا بھی حکمت رکھتا ہے، ٹھیک ہے، اور امام کی شہادت کے بعد جناب علی اصغر کا ان کے سینے پر ہونا بھی حکمت سے خالی نہیں ہے. کیا فرمائیں گے؟ بالکل ایسے ابھی میں نے کہا تھا صرف واحد جن کو دفنایا امام حسین علیہ السلام نے وہ جناب علی اصغر تھے. صحیح. لیکن جب امام زین العابدین علیہ السلام اجساد مطہرہ کو دفنانے آئے ہیں، ایسے اجساد تھے جن کے ساتھ سر نہیں تھے. صحیح. اور ان اجساد میں ایک طفل صغیر کے جسد صدقے جس میں سر نہیں ہے. امام زین العابدین علیہ السلام نے اس بدن مبارک کو اٹھایا اور امام حسین علیہ السلام کے سینے پہ رکھ دیا، اور تا قیامت اللہ کی بارگاہ میں گواہی ہوگی. اور قیامت کے دن جب لوگ اٹھائے جائیں گے اس منظر کا تصور کیجئے کس کیفیت میں اٹھائے جائیں گے. آپ کربلا کی زیارت کرتے ہیں، آپ کو جناب علی اکبر کے
तुर्बत और जनाब अली असगर की तुर्बत पूरे करबला में ढूंढे आपको अलग से नजर नहीं आता, तमाम शोहदा की निशानदही हुई है, लेकिन एक ही जरी के अंदर जिसके 6 कोने हैं, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की जरी और उनके कदमों में जनाब अली अकबर की और उनके सीने पर जनाब अली असगर की। और हम जो माए हैं, जो हमारे सामीन में जो खवातीन देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ये सोचें कि हमने अपने बच्चों की तरबियत सीरत मोहम्मद आले मोहम्मद और सहाबा कराम की सीरत को देखते हुए अपने बच्चों की तरबियत करनी है। जैसे अभी मेरी बहन ने कहा, तरबियत सिर्फ पैदा होने के बाद नहीं है, तरबियत माँ के पेट से शुरू होती है। और अगर माँ के पेट में बच्चा है और माँ सुकून की हालत में है और कुछ गुनाहों से बच रही है, तो इस बच्चे की तरबियत आपके लिए बहुत आसान होगी। और इसकी मिसाल करबला वालों ने, मदीना वालों ने कायम करके दिखा दिया कि अगर है बका इन्हीं के दर से मिलती है। बस हम उस दर तक पहुंच जाएं और उस दर की, उस चौखट की अहमियत को समझ जाएं। मैंने सईदा शबाब फातिमा साहिबा, मैंने अभी एक तमहीद बांधी थी कि शहादत से पहले बीबी सकीना का मौला के सीने पर सोना और उसके बाद जनाब अली असगर का, ये एक कनेक्शन है। अगर हम इन दोनों कनेक्शंस को, जो सीने पे सोने वाले दो, एक शहज़ादी और एक शहज़ादा हैं, इनके आपस के कनेक्शन की बात करें, क्योंकि सब कुछ होने के बावजूद ज़ाहिर शहादत जनाब अली असगर हो गई, मगर बीबी उसके बाद मतलब हयात रहीं और बड़ी मसाइब में रहीं, बहुत मुसीबतें देखी, मगर वो याद कर कर के अपने भाई को गिरिया किया करती थी, जो उनका रिश्ता था। क्या कहेंगी उस हवाले से? अरूज, परवरदिगार ने जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक्त बेटी दी जब लोग बेटियों को दफन कर देते थे, और रसूल ने अपनी बेटी से मोहब्बत करके बता दिया कि ये कितनी खूबसूरत शय है, कितनी खूबसूरत हस्ती है। क्या कहें? बाप और बेटी का रिश्ता कितना हसीन है। इमाम ने नमाज शब में दुआओं में अपनी इस बेटी को परवरदिगार से मांगा था, दुआ की थी। सीने पर सुलाना नेमत खुदाबंदी का शुक्राना है। जनाब सकीना, रसूल खुदा बेटी को देखकर खड़े हो जाते थे, वो शुक्राना था। इमाम आली मकाम उस नेमत को अपने सीने पर सुलाकर शुक्र खुदाबंदी अदा किया करते। क्या कह, दर हकीकत में नेमतों का शुक्र है। इमाम ने बड़ी इतनी मोहब्बत की, कहा कि अगर, और बेटी ने भी उतनी ही की कि रिवायतों में है कि एक मर्तबा इमाम 2 दिन के लिए अपने घर से बाहर गए तो बीबी तमाम 2 दिन जागती रही, किसी के सीने पे नहीं सोई। मोहब्बत का ये आलम है। क्या कहने कि बेटी भी बाप से उतनी मोहब्बत करती है और बाप भी बेटी से उतनी ही मोहब्बत। वो एक रिश्ता है। यतीमी से आज तक कोई नहीं मरा। ये एक बात याद रखिएगा, क्योंकि एक, और ये घराना कानूनी कुदरत को समझने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इन्हें मालूम है कि मौत की हकीकत क्या है, इन्हें मालूम है कि हयात की हकीकत क्या है। जनाब सकीना की इतनी जल्द शहादत इमाम अली मकाम के बाद उन मसाइब की वजह से है जो बाबा से दूर होने के बाद, उन तमाम की वजह से। अच्छा, फिर कितनी मोहब्बत इमाम को, बीबी को अपने बेटे भाई से, कि जब करबला में शहादत हो गई, शहादत के बाद बीबी उस सर को देखकर तमाम रास्ते रोया करती और थी, पानी नहीं पीती थी। अच्छा, जब शबे आशूर को शाम गरीबा के बाद पानी आया तो सबसे पहले कूजा जब बीबी ने दिया, कहा इसलिए कि तुम छोटी हो, तो लेकर फौरन मक्तल की तरफ भागी है कि मेरा भाई सबसे छोटा है। यानी पानी जब भी मिलता था तो अपने भाई को याद करती थी। जब भी जिंदान में आकर दरवाजे पर बैठती थी, खिड़की में आकर बैठती थी, बच्चों को कहती थी अपने भाइयों, छोटे बहन भाइयों को लेकर आओ। अगर बच्चियां अपने भाइयों को गोद में लेकर आती थी, जिक्र किया करती थी मेरा भाई भी छोटा करबला में शहीद हो गया। तो बीबी ने अपने भाई से, अब जब इमाम लेकर जा रहे हैं तो एक रिवायत का जुमला है कि जब इमाम लेकर गए तो बच्ची ने बाबा को रोककर कहा बस एक मर्तबा और दिखा दीजिए। तो ये जो मोहब्बत और कनेक्टिविटी है, ये वही कनेक्टिविटी है जो जनाब ज़ैनब को इमाम हुसैन से ये आगे उसी का ही सिलसिला है। और ये मोहब्बतों और इश्क के वो सिलसिले हैं कि
اس گھرانے سے اور یہ جو سارا کربلا کہہ لیں، مدینے سے جو آغاز ہوا اور پھر یہ برقرار رہا اور آج تک یہ سلسلہ جاری و ساری ہے. خواتین و حضرات، صرف اور صرف سیکھنے اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب آپ کو عشق ہو جاتا ہے اور جب آپ کی مقصدیت جو ہے وہ آپ کے اپنے مفادات اور اپنی خواہشات اور اپنے نفس کی خواہشات اور جو آپ چاہتے ہیں اس دنیا سے جب بڑھ جاتی ہیں، جب وہ ہوتا تب ہے کہ جب آپ کو شعور اور فکر مل جائے، فکر محمدی مل جائے، فکر علی مل جائے، فکر حسینی مل جائے. تو پھر جب فکر آپ کی اجاگر ہو جاتی ہے، جب جاگ جاتی ہے، تو پھر زندگیاں بہترین ہو جاتی ہیں. اور یہ وہ گھر ہیں، یہ وہ در ہیں کہ جن سے ہمیں بہترین اسباق ملتے ہیں، جن کو اپنی زندگیوں میں شامل کر کے وہ سارے رشتے جو ہمارے ارد گرد ہیں ہم بہترین بنا سکتے ہیں اگر ان کی کنیکٹیوٹی کو، اگر ان رشتوں کی اہمیت کو اور جس طرح سے انہوں نے عمل کر کے دکھایا اور ہمارے لیے ایسا نمونہ بنے، ہمیں اپنی زندگیوں میں اس کو شامل کرنے کی ضرورت ہے. میں اب چاہوں گی کہ ٹورڈز دی اینڈ ویری کوئکلی بس جو ہمارے دیکھنے والے ہیں، ہم آج کے اس شو سے لے کے کیا جا رہے ہیں، کیا حاصل کر کے جا رہے ہیں، کیا فرمائیں گے ویری کوئکلی؟ دیکھیے، اگر امام حسین سے عشق ہے، امام حسین کو عشق تھے اپنے علی اصغر اور جناب سکینہ سے. صحیح. اور واسطہ اور وسیلہ، جس سے پہلے بات ہو گئی، اللہ نے منع نہیں کیا، قرآن نے منع نہیں کیا، کسی نبی نے منع نہیں کیا. اگر دنیا کی کسی پریشانیوں میں غوطہ ور ہو تو ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھ کے ہدیہ کر دو جناب علی اصغر کو. صحیح. اور اس کے بعد دیکھو در اہل بیت کے رحمت کے دروازے کھلتے کیسے. ٹھیک. اور دروازے رحمت کے کھلے ہیں تبھی ہم سانس لے رہے ہیں، لیکن کچھ رحمت کے دروازے ایسے کھلتے ہیں جسے آپ محسوس بھی کرتے ہیں. صحیح. اور امام حسین کو راضی کرنے کے لیے انہی طفل صغیر کا دامن پکڑ لو جو باب الہوا ہے. سبحان اللہ. جی، یہ وہ ہستیاں ہیں عروج انما یرید اللہ، اللہ کا ارادہ رجس ان سے دور. کیا کہنے، جتنا ان کے قریب ہونا ہے اپنے نفس سے رجس کو نکالیے. اور رجس فقط جھوٹ نہیں ہے، فقط غیبت نہیں ہے. رجس ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، جھوٹ بھی، بغض بھی، حسد بھی، نفاق بھی، ہر طرح کی خرابی جو شیطان سے ریلیٹڈ ہے وہ آپ کو ان سے دور کرتی ہے. اور اگر ہم اس بات کو یوں کہہ دیں کہ وہ جو جن دلوں میں ان کا عشق نہیں ہے، وہ رجس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، تو یہ ہی درست ہوگا. ہم سب کو بس اپنے دلوں کو ٹٹولنا ہے کہ کیا ہمارے دلوں میں عشق محمد و آل محمد ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ایک لحظے کے لیے بھی ہم ان کے بغض میں کہیں پریشان ہو جاتے ہیں یا ہمارے چہرے بدل جاتے ہیں. اگر ایسے ہیں تو ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنی نمازوں میں جب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ان کے رستے پر چلا دے کہ جن پر تیرا انعام ہے، اس بات کو یقین سے کہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ محمد و اہل بیت محمد کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے اس دنیا میں کہ جن پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتیں تمام ہوئی ہیں. میں چاہوں گی کہ اس خوبصورت نشست کا جو ہم اختتام کریں وہ زرمینہ ناصر علی کے خوبصورت کلام سے. بسم اللہ. اللہ کا پیارا ہے معصوم علی اصغر، اللہ کا پیارا ہے معصوم علی اصغر، شبیر کا تارا ہے، شبیر کا تارا ہے معصوم علی اصغر، شبیر کا تارا ہے معصوم علی اصغر، اللہ کا پیارا ہے معصوم علی اصغر. اسلام کے گلشن میں شامل ہے لہو جس کا، اسلام کے گلشن میں شامل ہے لہو جس کا، زہرا کا وہ پوتا ہے، زہرا
کا وہ پوتا ہے، معصوم علی اصغر، زہرا کا وہ پوتا ہے، معصوم علی اصغر، شبیر کا تارا ہے، معصوم علی اصغر، ہے چہرہ بات پر ویرانی جبھی چھائی، ہے چہرہ بات پر ویرانی جبھی چھائی، ارے میدان میں آیا ہے، میدان میں آیا ہے، معصوم علی اصغر، شبیر کا تارا ہے، معصوم علی اصغر، اور کردار درخشاں ہے کربل کی کہانی کا، کردار درخشاں ہے کربل کی کہانی کا، کہ انوار کا دھارا ہے، انوار کا دھارا ہے، معصوم علی اصغر، شبیر کا تارا ہے، معصوم علی اصغر، اور ہے اس کی رگوں میں بھی حیدر کا لہو ساجد، ہے اس کی رگوں میں بھی حیدر کا لہو ساجد، کفار پہ چھایا ہے، کفار پہ چھایا ہے، معصوم علی اصغر، شبیر کا تارا ہے، معصوم علی اصغر، اللہ کا پیارا ہے، معصوم علی اصغر، اللہ کا پیارا ہے، معصوم علی اصغر۔